ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان حمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ادب ہے۔ اور ادب کے لیے دنیا کا جو قاعدہ قانون ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، شاگرد استاد کا ادب سکھاتا ہے، ملازم اپنے مالک کا ادب سکھاتا ہے، نوکر اپنے
مالک کا ادب سکھاتا ہے، بیٹا باپ کا ادب سکھاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب سکھاتا ہے، ترتیب دنیا کے اندر یہی ہے کہ وزیر بادشاہ کا ادب سکھاتا ہے، اور بادشاہ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوا جائے، کس طریقے کے ساتھ بادشاہ سے بات کی جائے۔ یعنی دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ لیکن جب باری آئی محبوب کائنات کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی فاطمہ کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کریمین کے نانا کی، تو پھر ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی نے بتایا ہو کہ باپ کا ادب یہ ہے، نواسوں نے بتایا ہو نانا کا ادب یہ ہے، ایسا نہیں ہوا کہ داماد نے بتایا ہو سسر کا ادب یہ ہے، ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے کہا ہو کہ خاوند کا ادب یہ ہے۔ پھر بارگاہ یزدی سے حکم آیا، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جس نے تمہیں سب کے آداب سکھائے ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ کے ادب کی باری آئی تو اگر چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا، صحابی نبی کا ادب سکھاتا، تو سننے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی بڑے جو ہوئے، آقا جو ہوئے، غلام کا حق ہے اپنے آقا کا ادب بجا لانا، نوکر کا کام ہے اپنے مالک کا ادب کرنا، چھوٹے کا کام ہے بڑے کا ادب کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کے ہیں، بڑے تھے ادب سکھا دیا چھوٹوں نے۔ خدا نے کہا نہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، اتنی بڑائی ان کو ملی ہے، اتنا مرتبہ اور مقام ان کو ملا ہے، اتنی عظمت ان کو ملی ہے کہ ساری بڑائیاں جہاں جا کے ختم ہوتی ہیں وہاں سے بڑائی کی ابتدا مصطفیٰ کی شروع ہوتی ہے۔ جہاں سارے آداب جا کے رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے مصطفیٰ کا ادب شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ادب سکھاتا ایک حد متعین ہو جاتی کہ حد متعین ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر ادب نہیں کرنا۔ دنیا دار نے ادب بتایا ہے، ادب کی حد بتا دی، لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات نے کہا دنیا والوں میں تمہیں بتاتا ہوں، جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئے، ادب کی بات آئے، تعظیم کی بات آئے، توقیر کی بات آئے، تو پھر وہ ادب مصطفیٰ جو ہے وہ فقط مصطفیٰ کا ہی ادب نہیں بلکہ وہ خدا کا ادب ہے۔ وہ تعظیم فقط مصطفیٰ کی نہیں بلکہ خدا کی تعظیم ہے۔
اگر کہیں کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کوئی کمی بیشی، اتار چڑھاؤ ہو گیا تو مت سمجھو کہ وہ فقط مصطفیٰ کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے۔ میں خدا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت بول پڑا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کو کوئی معمولی بارگاہ مت سمجھو۔ مصطفیٰ پہ اگر پہل کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ادب کو بجا لائے تو یہ ادب فقط مصطفیٰ کا نہیں بلکہ خدا کا ادب ہے۔ ارشاد فرمایا لا تقدموا، کنہیں؟ کفار کو نہیں، مشرکین کو نہیں، منافقین کو نہیں۔ اس وقت جو مخاطبین تھے اللہ کے محبوب کے غلام صحابہ کبار تھے، ان کے تصدق سے پوری کائنات کے مسلمان جو ہیں اس آیت کے ضمن میں تمام امت مسلمہ مخاطب ہے، تمام مسلمان مخاطب ہیں۔ اولین مخاطب جو ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے میرے محبوب کے غلاموں مت پہل کرو اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اللہ پر کوئی پہل کا تصور کر سکتا ہے کہ خدا پر بھی پہل ہو سکتی ہے؟ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ قربانی دیتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر تم نے جس کی پیروی کرنی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ میرا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، وہ میرا محبوب محمد ہے۔ بس جو جو مصطفیٰ کرتا جائے تم کرتے جانا، اور کبھی بھی کوئی بات میرے مصطفیٰ کے کرنے سے پہلے مت کرنا۔ وہ فقط رد ہی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ سے جس چیز پہ پہل ہو جائے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ارشاد فرما کے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر جب آؤ تو پھر کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پھونک پھونک کے قدم رکھو اور سوچ سمجھ کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، پورے ہوش کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر بیٹھا کرو، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی سمیع علیم، تمہاری ساری حرکات سے واقف ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی جانتا بھی ہے، اور علیم فرما کے اس سے پہلے فرمایا وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو جانتا بھی ہے۔ تم جتنی مرضی سرگوشی کرو وہ سنتا بھی ہے، اسے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر چھپ کر بھی تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے واضح فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول متعدد واقعات کو حدیث طیبہ کے اندر اور مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر درج کیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پس رکھا کرو۔ اب یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کن کو؟ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر آؤ اپنی آوازوں کو پس رکھا کرو۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ارشاد صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی بڑی کڑی کڑی شرائط منظور کر لی، قبول فرما لی کہ ہمیں قبول ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کفار و مشرکین نے لکھایا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں لٹائیں گے، اور اگر کوئی مشرک کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ آئے گا تو آپ اسے واپس ہمارے سپرد کرنے پہ پابند ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ان کڑی شرائط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام کو بڑا شاک ہوا، کتنی کڑی شرائط، اور آقا کریم فرما رہے درست ہے، اور معاہدہ بھی لکھ دیا گیا۔ اب اس بات کو خدا جانتا تھا یا خدا کا رسول جانتا تھا، اس کے اندر حکمت کیا تھی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عرض کرنا پڑا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اتنی کڑی شرائط ان کی آپ نے قبول کر لی، کیا ہم کمزور ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، اور دوسری بات کیا، ہم کمزور ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن اس حکمت کو سمجھو۔ اس کے بعد یہ آیات بینات نازل ہوئی کہ بس میرے مصطفیٰ کا انتظار کیا کرو، جو کچھ فرما دیں اس پہ پھر کبھی باس نہ کرو، کبھی تکرار نہ کرو، کبھی نہ پوچھو کہ ایسے کیوں ہوا ہے، بس زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، جو فرمایا ہے اس کے اندر تمہارا بھلا ہے، اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے، اس میں تم میرے مصطفیٰ سے تکرار مت کرو۔ اللہ کریم صحابہ کو پابند کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ جو فرمان الہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو، انہیں چھٹی دے دو، بس انتظار کرو مصطفیٰ کی مرضی کا، منشاء مصطفیٰ کا، جو کچھ وہ فرما دیں اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہارا بھلا ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں کسی معاملے پہ تکرار ہو گیا، اور بیٹھے بارگاہ رسالت معاب میں تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تب اللہ کریم نے ان آیات بینات کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر
جب حاضر ہو اپنی آوازوں پس رکھا کرو۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ جب مدینہ طیبہ جاؤ اور روضہ رسول پہ حاضری دو تو پھر اونچی آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے کو بات کہنی ہو تو کہا کرو، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری کما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے انہیں زندگی میں میری زیارت کی۔ تو وہاں آج بھی حکم یہ ہے کہ جب روضہ رسول پہ حاضری دو تو اپنی آوازوں کو پس رکھو، دھیمی آواز سے بولو، بات کرنی ہو تو دھیمی آواز سے کرو یا اشارے سے بات کر لو، کہ بارگاہ رسالت مآب ہے، اللہ نے بتا دیا ہے اور بتایا کن کو ہے، یہاں کفار مخاطب نہیں ہے، مشرکین مخاطب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اہل ایمان کی اگر آواز بلند ہو جائے، ان کی نیت کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے جو ادب کا پیکر ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے بارگاہ رسالت مآب کا ادب کیا ہے، اور یہ ادب انہوں نے نہیں بلکہ رب کائنات نے بتایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، تعظیم مصطفیٰ کیا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب کے اندر جب تم حاضر ہو جاؤ تو پھر تمہارا بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ رب کائنات سکھا رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حارثہ کیا وجہ ہے، مسجد میں نہیں آتے ہو، کیا سبب ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا میری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پس رکھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میرے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کی تو آقا کریم نے فرمایا سعد، حارثہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے۔ آقا کریم نے جنت کی بشارت دے دی، میرا حارثہ جنتی ہے۔ اس قدر نبی کا حیا کرتا ہے، اس قدر نبی کا ادب کرتا ہے کہ اس کی آواز اتفاقاً بلند ہوئی۔ اللہ کریم نے بارگاہ رسالت مآب کا ادب بتا دیا صحابہ کو کہ بارگاہ رسالت مآب کا ادب کیا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں بیٹھتے، کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے تو جس سے بات کرتے اس کی سمجھ میں بات نہ آتی، کیا کہہ رہے، اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق کی آواز بڑی بلند تھی، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی آوازوں کو پس کر دیا اور پھر بارگاہ رسالت میں پہنچ کے کبھی بھی جسارت نہ کی کہ اپنا کوئی منشا، اپنی کوئی بات حضور سے عرض کریں۔ آقا کریم کا انتظار کرتے کہ آقا جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات پوچھ لیتے تو صحابہ آگے سے اپنا علم ظاہر نہ کرتے کہ میں پتہ ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔
اللہ کریم اسی آیہ کریمہ کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ نبی بھی تو انسان ہوتا ہے، وہ بھی تو ہمارے جیسا ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نبی کو کبھی بھی اپنا جیسا سمجھ کے بات نہ کرنا، اپنی جیسی کبھی بھی نبی سے بات نہ کرنا۔ جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، جیسے چھوٹا بڑے سے بات کرتا ہے، اس طرح فرمایا نبی کو اپنے سے فقط بڑا سمجھ کے بات نہ کرنا۔ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اس سے اوپر اگر کوئی بارگاہ ہے تو خدا رب العزت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ نیچے جس ہستی کا مقام ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بتا دیا اس آیہ کریمہ کے اندر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم جس طرح ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو اس طرح میرے نبی کو کبھی نہ بلانا۔ باری تعالیٰ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کہیں یہ تصور آ گیا نبی کے بارے میں کہ وہ ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا جو اسے جیسے بات مرضی کریں کر سکتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ ہو سکتا ہے، باس مباحثہ ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے بات نہ کرنا جیسے وزیر بادشاہ سے بات کرتا ہے، رعا اپنے بادشاہ سے بات کرتی ہے، ایسے میرے مصطفیٰ سے بات نہ کرنا۔ یا اللہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہاری صحابیت بھی جاتی رہے گی، تمہارے حج بھی جاتے رہیں گے، تمہارا جہاد بھی جاتا رہے گا، تمہاری عبادات بھی جاتی رہیں گی۔ نہ میں دیکھوں گا تمہارے حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ صدقات کو، نہ خیرات کو، نہ تمہاری تبلیغ کو، نہ تمہاری تعلیم کو، نہ تمہارے وعظ و نصیحت کو۔ صرف دیکھنا کیا ہے؟ پرکھنا اس بات کا ہے اس کے اندر میرے مصطفیٰ کا حیا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کا حیا نہیں، سب کچھ کر کے بھی سب کچھ بیکار ہے، رائے گاہ ہے، تباہ و برباد ہے، ستیہ ناش ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ مخاطبین ہم نہیں تھے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد تھے۔ وہ مصطفیٰ کریم کے بعد اب صحابہ تھے، انہیں مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری معمولی سی بات مصطفیٰ سے بلند ہو گئی، بھئی کیا ہے ہمارے جیسے ہیں۔ یہ تصور کرنے کی دیر ہے کہ تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا اور پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ نہ نمازیں رہیں گی، نہ روزے رہیں گے، نہ حج رہیں گے، نہ زکوٰۃ رہے گی، نہ صدقات و خیرات رہیں گے، نہ تبلیغ رہے گی، نہ وعظ و نصیحت رہے گی، نہ تمہارے خطبات کو دیکھوں گا، نہ دیکھوں گا کتنے لوگ تمہارے وعظ و نصیحت سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ ایسا نہیں کوئی یہ کہے کہ جی میری وجہ سے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بھئی وہ مسلمان جو ہوئے انہیں اسلام لانے کا فائدہ تو پہنچے گا، اگر تو بے ادب ہو گیا جنہیں تو نے کلمہ پڑھایا ہے وہ کلمہ پڑھانا بھی تیرے کام نہیں آئے گا، وہ بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ کیا ہوگا؟ تیرے سارے عمل ضائع ہو جائے گے، ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اس بات سے اگر معمولی سی بھی مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی۔ یعنی اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے اور صحابہ کو ادب سکھا رہا ہے، بتا یہ رہا ہے
کہ اے ایمان والو، اللہ کریم نے تمہارا امتحان لیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ صحابہ کرام ان آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد ڈرتے تھے کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپنی آواز نکالتے ہوئے، نہیں بولتے تھے، نہیں پوچھتے تھے، نہیں سوال کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سوال کرنے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پہ گراں گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کی طبیعت پہ گراں گزرے اور ادھر مصطفیٰ کریم نالاں ہوں، ادھر ہمارے سارے عمل ضائع ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ یعنی آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر صحابہ کرام یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنی آوازوں کو پس کر کے، حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا تھا صحابہ کرام کا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، کوئی بات کرنی ہوتی اشارہ کرتے، بات نہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات کرتے کرتے ہماری توجہ ہٹ جائے اور ہماری آوازیں بلند ہو جائیں اور ہمارے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا دنیا کا قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ دنیا کا قانون کیا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ یہاں پہ جب مصطفیٰ کی بات آئی، اللہ نے اس قانون کو بدل دیا، کہا میں وحدہ لا شریک ہوں، احد و صمد ہوں، خالق و مالک ہوں، تمہارا بھی مصطفیٰ کا بھی۔ لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی، کہا اس کا ادب تمہیں نہیں بتاتا کہ تم بتاؤ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، میں خدا ہو کے بتاتا ہوں مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ کوئی بھی بات کرنی ہو، کبھی بھی، کسی بھی لمحے، تو پھر کیا کرو؟ میرے مصطفیٰ کے ادب کو ملوز خاطر رکھا کرو۔ کیا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات جو آئے گی، اسی رات جب دنیا کے اندر ادب مصطفیٰ کو بجا لاؤ گے تو قبر میں جاتے ہی مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے گی، معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی۔ کس سبب سے؟ مصطفیٰ کا ادب کرنے کی وجہ سے، مصطفیٰ کا حیا کرنے کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے قبر کے اندر بھی معرفت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ اور اگر دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم کا حیا نہ کیا، ادب مصطفیٰ کو بجا نہ لائے، تو قبر میں جب پہلی رات آئے گی تو وہاں آقا کریم کا ارشاد کیا ہے؟ تمہیں قبر میں پہلی رات ہی تمہیں میرے بارے میں آزمایا جائے گا۔ قبر میں جو امتحان ہے وہ ہوگا ضرور، 3 سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں وہاں ایک ہی سوال ہوگا۔ پوری بخاری پڑھ لیں، پوری بخاری کے اندر امام بخاری نے 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے۔ یعنی امام بخاری بتا یہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن، جس پہ فیصلہ ہوگا یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک ہی سوال ہوگا، وہ معرفت مصطفیٰ کا ہوگا، وہ پہچان مصطفیٰ کا ہوگا۔ اب خدا تعالی وحدہ لا شریک ہو کے اپنی لاریب کتاب کے اندر مصطفیٰ کا ادب بجا لانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں جو کچھ مصطفیٰ کریم نے دیا ہے اس کا پاس ہے تو پھر کیا کرو؟ میرے مصطفیٰ کے ادب کو بجا لاؤ۔ یا اللہ ادب کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے ادب ایسے کرو کہ اپنی آوازوں کو بھی پس کر دو، اپنی خواہشات کو بھی مصطفیٰ کی خواہشات پہ قربان کر دو،
اپنی مرضی کو مصطفیٰ کی مرضی پہ قربان کر دو، بس میرے مصطفیٰ کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ مصطفیٰ کہتے ہیں بس اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، پرکھ لیا ہے، جن کی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے پست ہو گئی ہیں، جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کریم نے انہی لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مصطفیٰ کا ادب بجا لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا ادب بجا لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ معاف بھی کر دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ مصطفیٰ کا ادب بجا لاؤ گے ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے بخش بھی دوں گا، معاف بھی کر دوں گا، فقط معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اللہ کریم کے دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس لا ریب کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا